اللہ رب العزت کے کرم سے ایک مرتبہ پھر زندگی ہمیں یہ موقع دے رہی ہے کہ ہم اور آپ اس زندگی کی بہار میں ایک اور رمضان کی بہار دیکھنے جا رہے ہیں۔ ورنہ کتنے ہی تھے جو پچھلے سال موجود تھے اور اس سال موجود نہیں ہیں۔ ہمیں بھی نہیں پتا کہ ہم اس سال تو انشاءاللہ ہیں، اگلے سال رمضان ہمیں ملتا بھی ہے یا نہیں ملتا ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ تو جس طرح یہ قرآن اور احادیث یہ ترغیب دلاتی ہے کہ ہر نماز کو اپنی آخری نماز پڑھ کر کے اس کو سمجھ کر کے پڑھا کرو کہ یہ ہماری زندگی کی آخری نماز ہے، اس انداز میں کہ جس طرح پھر انسان کو پتا ہو کہ ہاں یہ بالکل لاسٹ ٹائم ہے، تو وہ سارا زور، ساری شدت، سارے جذبات اس میں داخل کر دیتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے اب بس اسی کے ذریعے مجھے سارا کچھ کر لینا ہے۔ اسی طریقے سے ہر رمضان المبارک کو بھی اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر کے گزارنا چاہیے۔ ہم یہ سمجھیں گے کہ ہماری زندگی کا یہی رمضان آخری رمضان ہے، اور اس کے بعد پھر نہ جانے ہمیں موقع ملے نہ ملے، زندگی وہ رنگ لائے نہ لائے۔ خدا نے موقع دیا تو وہ اس کی عنایت، وہ کرم، وہ مہربانی، نہ دیا تو جو ہے اپنی زندگی وہیں پر ختم۔ تو اس لیے یہی سمجھنا ہے ہمیں کہ یہ آخری رمضان ہے زندگی کا، اس لیے سارا زور، ساری محنت، سارے جو کچھ بھی ہمیں حاصل کرنا ہے وہ اسی رمضان المبارک میں حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ تو اب رمضان المبارک کی آمد ہے اور ہر کوئی اس کی تیاریوں میں لگا ہوا ہے، ہر ایک اپنی اپنی حساب سے تیاریوں میں لگ جاتا ہے۔ عموماً عوام کی تیاریاں یہ ہیں، بالخصوص خواتین کی تیاریاں، کہ گھروں کی صفائیاں ہونی ہیں، راشن کو بھرنا ہے، افطاری کے انتظامات ہیں، سحری کے انتظامات ہیں۔ یقیناً یہ چیزیں ضروری ہیں، ان سے انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ رمضان المبارک میں وقت کی قلت ہوتی ہے، شیڈیول پورا مسلمانوں کا چینج ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ٹائم نکالنا ان چیزوں کے لیے تو وقت کم پڑتا ہے۔ اس لیے بہتر بھی یہی ہے، مناسب بھی یہی ہے کہ ان تمام چیزوں کا انتظام اگر اللہ نے اتنی استطاعت دی ہے تو جتنا ہو سکتا ہے پہلے کر کے رکھ لیں، تاکہ رمضان میں ان کاموں میں وقت صرف نہ ہو، انرجی صرف نہ ہو، اور ساری طاقت، سارا وقت ہمارا زیادہ سے زیادہ وہ اللہ کی عبادت میں گزر سکے۔ اب یہ تو تیاری ہماری دنیا کے اعتبار سے ہے، لیکن دینی اعتبار سے حقیقت میں رمضان المبارک کی تیاری کیا ہے؟ جو 11 مہینے سارے ہمارے گناہ میں گزرے ہیں، آنکھوں کا، کانوں کا، زبان کا، ہاتھوں کا، دل کا، دماغ کا، پیروں کا، سارا جسم جو گناہوں میں شرابور ہے، اس گناہ بھرے وجود کو رمضان المبارک میں داخل کرنے سے پہلے اسے پاک کرنا ضروری ہے، اسے صاف کرنا ضروری ہے، تبھی ہم وہ بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں، وہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے کرنا یہ ہوگا کہ ہمیں توبہ کرنی ہوگی۔ سب سے پہلے توبہ ہوگی اپنے گناہوں پر، اپنے گناہوں کی توبہ ہوگی، تاکہ ہمارا دل بھی پاک ہو، ہمارا جسم بھی پاک ہو، ہماری سوچ بھی پاک ہو، اور ہم پورے طور سے، مکمل طور سے اپنے وجود کو پاک صاف کر کے رمضان المبارک کے مہینے میں داخل ہو رہے ہوں۔ تو رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے ہمیں کچھ کام کرنے ہیں، کیا کہ توبہ کرنی ہے، اور توبہ کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ صلاۃ التوبہ پڑھی جائے، یعنی توبہ کی نماز پڑھی جائے۔ 2 رکعت نماز جو ہے وہ نیت کری جائے، نفل کی صلاۃ التوبہ، کہ خاص مقصد اس کا یہ ہے کہ توبہ اپنے سارے گناہوں پر نادم، شرمندہ ہو کر کے، اور ہم اللہ کی بارگاہ سے مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس کے پیچھے نیت یہ ہونی چاہیے، عام طریقے سے ہی جیسے ساری نمازیں پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھی جائے گی، بس نیت یہ ہوگی کہ 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ کی۔ یہ ہمیں نماز پڑھنی ہے، اس نماز کو پڑھ کر کے پھر ہمیں دعائیں کرنی ہیں کہ اپنے سارے
سارے گناہوں کو یاد کرنا ہے، ایک ایک گناہ کو زندگی بھر کے سارے گناہوں کو یاد کر کر کے اللہ کی بارگاہ میں نادم ہونا ہے، شرمندہ ہونا ہے، شرمسار ہونا ہے، اور گڑ گڑا کر کے معافیاں مانگنی ہے کہ اے اللہ ہمارے وجود کو ان گناہوں سے پاک فرما دے، ہمیں جو ہے پاکیزہ کر دے، ہماری روح کو پاک فرما دے، ہمارے جسم کو پاک فرما دے، ہمارے دلوں کو پاک فرما دے۔ اور اس کے بعد پھر 2 رکعت نماز اور پڑھنی ہے جسے صلاۃ الحاجت کہا جائے گا، یعنی حاجت کی نماز۔ حاجت یہ نماز اس وقت پڑھی جاتی ہے کہ جب کوئی خاص دعا مانگنی ہوتی ہے، کوئی خاص دعا کہ جس میں ہم شدت سے چاہتے ہیں کہ اللہ اس دعا کو قبول فرما لے، تو اس کے لیے یہ نماز کسی بھی موقع پر پڑھی جاتی ہے۔ تو یہاں بھی اس کا موقع بنتا ہے کہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھی جائے، اور جو ہے اس کے بعد دعا یہ کری جائے، اور نیت یہ ہو اس کے پیچھے کہ اللہ رمضان المبارک میں ہمیں مغفرت ہر حال میں حاصل کرنی ہی ہے، تو ہمارا نام مغفرت فرمانے والوں میں جو بندے ہیں ان میں شامل کر دینا، اپنی رحمتیں جو لٹیں گے جن بندوں پر ان میں ہمارا نام شامل کر دینا۔ تو رحمتیں، برکتیں، عنایتیں، نوازشیں، مغفرتیں، یہ سارا کچھ حصہ ہمیں بھی مل جائے، ہمیں بھی چاہیے یہ چیزیں۔ اس لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شدید طور پر سچے جذبات کے ساتھ میں اس نماز کو پڑھ کر کے دعائیں مانگی جائیں گی۔ تو اس طرح سے یہ کام کر کے پھر ہم جو ہے ماہ رمضان المبارک میں داخل ہوں گے۔ اور پھر خاص عمل بھی ہے کہ جب رمضان المبارک کا چاند نظر آ جائے کہ چاند اگر دیکھنے کا اہتمام کریں، کچھ مہینوں کے چاند دیکھنے کی تاکید آتی ہے کہ ہر مہینے کا نہ بھی دیکھا جائے، تو کوشش کریں کہ کچھ مہینوں کے چاند دیکھ لیے جائیں، انہی میں سے ایک ماہ رمضان المبارک بھی ہے۔ کوشش کریں کہ اگر ہمارے پاس ہے موقع، آس پاس دیکھ سکتے ہیں تو ضرور دیکھیں چاند کو دیکھ کر کے دعا پڑھیں، اور پھر دعا کے بعد میں نماز مغرب ادا ہوگی جو بھی، اس کے بعد پھر کچھ چیزیں پڑھتی ہیں۔ یوں تو دیگر بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن کچھ خاص چیزیں ہیں کہ وہیں سے شروعات ہوتی ہے ساری رحمتیں، برکتوں کے دروازے کھلنے کی۔ وہ وقت ہوتا ہے کہ اللہ شیاطین کو اسی وقت قید فرماتا ہے اور سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں رحمتوں کے، برکتوں کے، رزق کے، عنایتوں کے، مغفرتوں کے۔ تو دروازہ کھل رہا ہوتا ہے، اور ذرا تصور کریں کہ اگر ہم کسی جگہ پر بھیڑ لگا کر کے کھڑے ہوئے ہیں، گیٹ بند ہے، اور جیسے ہی گیٹ کھولا جائے گا سب سے پہلے انٹر کون ہوگا؟ جو آگے کھڑا ہوا ہوگا، جو زیادہ شدت سے مانگ رہا ہوگا۔ تو اس لیے اپنے آپ کو اس وقت ہمیں اس چیز میں لگانا ہے۔ یقیناً ساری دعائیں بھی ہوں گی، لیکن کچھ خاص چیزیں بزرگوں سے منقول ہیں کہ سورہ فتح کو، جو 26ویں پارے میں ہے، سورہ فتح کو 3 مرتبہ پڑھا جائے، اور نیت اس کے پیچھے رزق میں برکت کی ہو کہ اللہ رب العزت حلال رزق دے، برکتیں دے، تو سارے سال بھر اس بندے کو رزق کی تنگی نہیں ہوتی ہے، رزق کی پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ یوں ہی سورہ قدر ہے، انا انزلنا، اس سورہ مبارکہ کو بھی 21 مرتبہ چاند دیکھ کر کے جو ہے بعد میں پڑھی جائے گی۔ اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ پھر سارے سال بھر اللہ رب العزت رزق میں فراوانی رکھتا ہے، رزق میں کشادگی رکھتا ہے، اور رزق کی تنگی سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو یہ تو کچھ اس طرح کے عمل ہیں کہ جن کو ہمیں رمضان سے پہلے اور کچھ چاند دیکھ کر کے ادا کرنا